سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ارشاد فرمایا رب کائنات نے، مالک مختار نے سبحان اپنے نام سے معراج کا واقعہ، معراج کا معجزہ، معراج کی سیر اللہ نے اپنے نام سے شروع کی۔ فرما رہے سبحان الذی، اے نبی کہہ دو، اے لوگوں کہہ دو، وہ پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، ہر قسم کی رکاوٹ سے پاک ہے، سب طرح سے پاک ہے۔ اس رب نے معراج کرائی، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہاں لفظ عبد کا، حالانکہ قرآن میں کئی جگہ نور بھی کہا اللہ نے، جیسے کہا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، مگر یہاں عبد کہا، اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو، یعنی مقصد سمجھ لیجئے بندہ سیر کرنے گیا۔ اور یہاں جدید جو سوچ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ روحانی سیر تھی، خواب میں سیر کرنی، جیسے کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے اس طرح خواب میں نبی نے سیر کر لی۔ یہ نہیں، عبدہی کا انکار ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ روحانی صرف معراج ہے یا خواب کی معراج ہے تو قرآن کی آیت اسرا بعبدہ کا انکار ہوگا۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے بندے کو سیر کرائی ہے، روحانی جسمانی کی بات نہیں ہو رہی، عبدہی کی بات ہو رہی ہے، اور ہی اشارہ کر رہی ہے نبی کی طرف، سیر کروانے والے کی طرف، اللہ کی طرف، کہ وہ چاہے تو بندے کو بغیر کسی سہارے، بغیر جہاز، بغیر راکٹس کے بھی سیر کروا دیتا ہے، آسمانوں کی بھی۔ اور اس لیے لفظ سبحان پہلے کہہ دیا تاکہ ابہام ختم ہو جائے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کا یہ ابہام ختم ہو جانا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے عبد کو سیر کرائی ہے، روح میں نہیں، خواب میں نہیں، عبد جسم بندے کو اٹھا کر لے جا کر سیر کرائی۔ اور جیسے بخاری شریف کی ایک پوری اتنی لمبی حدیث ہے، اس کو ہم حدیث معراج کہتے ہیں۔ آپ اس بخاری شریف کی حدیث کو پڑھیں گے، وہ کتاب کے آخر میں وہ حدیث معراج سارا واقعہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملہ، جو معراج کا جو آپ کو شان ملی تھی، اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس حدیث کے اندر موجود اپنی زبانی حضور بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ بیان کرے تو یہاں بعبدہ کے آگے کہو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی، اللہ نے سیر کرائی لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، کعبہ مکرمہ مکے والے کعبہ شریف سے لے کر فلسطین والے کعبہ مسجد اقصیٰ تک، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ نے اپنی برکت نازل فرمائی۔ اب کئی یہاں کہہ رہے تھے اس آیت میں تو صرف تذکرہ ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک معراج کا تذکرہ ہے، آسمان کا تذکرہ یہاں نہیں ملتا، تو اس سے گزارش ہے کہ وہ سورت نجم پڑھ لے۔ کون سی سورت؟ وہ نجم، والنجم اذا ہوا،
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى. اب میں سورت پڑھتا جاؤں گا تو ٹائم پورا ہو جائے گا خطبے کا. اس میں سارا آسمانی سیر اللہ نے بیان کر دی. اب مجھے تو سمجھ آ رہی نا، میں پڑھ رہا ہوں ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن آپ کو میں مختصر بتا. سورۃ نجم کو خود پڑھ لیں ترجمے سے. اللہ نے نبی کی تعریف میں ساری باتیں کرتے کرتے پھر کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ لے گیا اپنے بندے کو جہاں جہاں تک چاہا لے گیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین، اسی صورت میں آپ پڑھیں کہ اتنا اللہ نے اپنے قریب کر لیا جیسے تیر کی کمان ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا فٹ 1.5 فٹ قریب کر لیا اللہ نے نبی کو، وہاں تک لے گئے. اور پھر نبی گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اور لامکان تک لے گئے، وہاں تک لے گئے. اور اللہ رب العزت نے یہ معراج صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرائی، بلکہ اور بہت سے انبیاء کو معراج ہوئی، لیکن یہ معراج سب سے اونچی. کسی کو زمین پر معراج ہو رہی ہے، پہاڑی پر ہو رہی ہے، خواب میں حقیقت میں ایک نبی گئے ہیں آسمانوں پر، وہ چاند سورج اور بادل اور جنت میں گئے ہیں، اور پھر جنت میں جا کر اب تک واپس نہیں آئے، وہ ابھی ادھر ہی ہیں. اب یہ بات اور طرف چلی جائے گی. آپ نے پہلے میرے لیکچروں میں سنا ہوگا وہ کون سے نبی؟ ادریس علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے بھی آگے چلے گئے، سیر جو کرائی وہ آگے. یہاں زمین کی سیر کے بعد آسمان ساتوں کی سیر، جنت کی سیر، دوزخ میں ہوتے عذابات کا بھی دکھایا، عرش معلیٰ تک بھی لے جایا گیا، عرش معلیٰ سے اوپر لا مکان پر بھی لے جایا گیا، جہاں جبریل نے عرض کر دی. سورۃ نجم میں پڑھے آپ، جہاں جبریل نے کہہ دیا تھا اللہ کے نبی آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہی. یہ سورۃ نجم میں نے پڑھا ہے، سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنا. سدرۃ المنتہی فرشتوں کا اینڈ، روحانی نورانی مخلوقات کا اینڈ، آسمانی مخلوقات کی جگہ، بارڈر. ہم انسانوں کی یہاں تک، آسمان سے نیچے نیچے، اور پھر آسمان کی مخلوق اوپر سدرۃ المنتہی تک، وہ آگے اوپر. ہم آسمانوں میں نہیں گھس سکتے، گھس نہیں سکتے آسمانوں میں. کتنی بے جدید ترقی ہو گئی ہے، چاند ستاروں تک پہنچنے کے لیے آلات بن گئے، لیکن آسمانوں کے اندر کبھی نہیں گھس پائیں گے. لیکن آسمان والی مخلوق، وہ ان کا جو اوپر اینڈ ہے وہ ہے سدرۃ المنتہی. وہ سدرۃ المنتہی سے اوپر نہیں جا سکتے. جبریل رک گئے، آگے جاتا ہوں جل جاؤں گا، لیکن حضور علیہ السلام بھی آگے گئے. سدرۃ المنتہی قاب قوسین او ادنیٰ فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوس. پھر سدرۃ المنتہی بھی اینڈ، روحانی مخلوق کی بھی اینڈ، سرحد ختم. آگے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ،
نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ زمان نہ مکان، نہ خیال نہ تصور، نہ جسامت نہ ابسام، نہ روح نہ ہوا، نہ پانی نہ مٹی، نہ انسان، نہ کوئی نہیں، لا مکان لا مکان لا مکان، کچھ بھی نہیں، آگے صرف خدا ہے، خدا۔ یا رسول اللہ، آگے صرف ذات باری تعالیٰ ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں لا مکان کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس میں مکان کی کنڈیشن نہ ہو۔ مکان کی کنڈیشن ہے صبح دوپہر، ٹائم، گھنٹہ، موسم، یہ مکان کی کنڈیشن ہے، لیکن وہاں یہ سب کچھ یعنی کچھ بھی نہیں ہے، لا مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ لا مکان پہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس سے نیچے نیچے اس نے سب کچھ بنا کے ٹکا دیا ہے۔ یہاں پانی نیچے ہمارے، وہاں مخلوق، اوپر ہم مٹی کے اندر مخلوق، اوپر ہم پھر آسمانوں میں، لیکن سدرۃ المنتہا کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، وہاں صرف خدا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورۃ النجم میں، وہاں بھی میرے نبی گئے، سلسلہ حجابات شروع ہو گیا، حضور حجابات میں چلتے گئے، یعنی قادر مطلق خدا کے حجابات میں، اور پھر اللہ کی آواز آ رہی تھی اور نبی علیہ السلام کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ نہ جانے کس پہ چل رہے تھے، کس طرح کے ماحول میں تھے، بس نبی نے خود بتایا بخاری میں، بس ایک رب پتہ نہیں، آگے سمجھ ختم۔ خرد سے کہہ دے کہ سر جھکا لے، خرد دماغ، ریسرچ کرنے والا پرزا، مشین، آلہ۔ خرد سے کہہ دے، خرد سے کہہ دے کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ خرد سے کہہ دے کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ اور اللہ نے کہا اے متا، کہاں گئے جانے والے کچھ معلوم نہیں، لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے۔ اور پھر اللہ کی آواز آتی ہے جیسے نبی نے فرمایا، آگے اللہ کے آجو، آگے آجو، موسٹ ویلکم۔ اور پھر نبی علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، یہاں تک بخاری شریف میں آپ نے خود بتایا میں اللہ کے قریب ہو گیا، اتنا قریب جیسے کمان کے فاصلے، یعنی بالکل قریب، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا قدرت والا ہاتھ، جس کی تمثیل نہیں دی جا سکتی، قدرت والا ہاتھ فرماتے ہیں نبی میرے کندھے پہ رکھ دیا، اور اللہ کی روحانیت، جلوت، ٹھنڈک، راحت میرے دل نے محسوس کی، میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، اللہ کی سب چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی۔ اللہ نے ہاتھ رکھا کندھے پہ، اللہ کی سب چیزیں نظر آ رہی تھی۔ کرنٹ مل گیا نا یہ لائٹ کو، نبی کے کندھے پر اللہ کا قدرت والا ہاتھ، بے مثل ہاتھ، نبی کی اتنی آنکھیں تیز ہو گئی کہ کوئی آسمانوں میں، زمینوں میں، پانیوں میں، جہاں جہاں بھی ہے، سوچوں میں، خیالوں میں، خبروں میں، سب جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر گفتگو شروع ہوئی، اللہ فرمایا نبی کیا لائے؟ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کے نبی نے تحفہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے آپ کے لیے تحیات لایا ہوں، والصلوات، نماز لایا ہوں، ایک تحیات لایا ہوں، عبادات، قولی فعلی، ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے، میری یہی گفٹ ہے۔ اللہ پہننے کھانے پینے سے پاک ہے، محبت والی گفٹ دی کہ تحیات للہ والصلوات، اللہ میری نمازیں، عبادتیں، میری قولی فعلی سب کچھ تیرے لیے۔ اور پھر اللہ نے بھی کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے کہا نبی گفٹ بڑا پیارا ہے، میرا سلام ہو آپ پر،
اور اللہ تم پہ رحمت مزید کرے گا۔ جہاں پر خاموشی ہوئی تو نبی بول پڑے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ وہ میرے نیک بندے، تیرے نیک بندے، میرے امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ کہیں امت کو چھوڑا؟ سوار براق پہ ہو رہے، امت کی یاد آ رہی ہے، اور پھر تلاسا دیا جا رہا ہے کہ نیک بندے تیرے جب قبر سے اٹھیں گے تو سواریاں کھڑی ہوں گی، ٹینشن نہیں لینی۔ اور وہاں بھی جب اللہ کے ساتھ ہم کلامی گفٹ دے لے رہے تو بھی امت کی، اور امت کا حال نو پرسان حال، ہمارا حال بہت برا حال۔ انشاءاللہ گفتگو تو میں یہ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں۔ میں ابھی جب آ رہا سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی معراج نماز سے شروع ہو رہی ہے، نماز پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ مسجد حرم سے چلے، نماز نفل پڑھ کے، مسجد اقصیٰ گئے، نماز پڑھائی، انبیاء نے پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آسمانوں پر گئے، نماز پڑھتے ہوئے فرشتے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سے واپسی جب ہونے لگی ہے، امت کے لیے بھی کہا الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج نماز ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقوں پر عمل پر توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔